چلے اب جب بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی تو بات علی امین گنڈاپور صاحب کی کرتے ہوئے ان کے ایک رول کی آفر کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان طالبان کے ساتھ بات چیت کو لیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایک طرف کمیٹی کے اجلاس سے سنتے ہیں اور وزیر دفاع کہتے ہیں کہ اٹیک ہوگا, اسٹرائکس ہوں گی افغانستان میں مسئلے کے حل کے لیے, یا ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوگی. خواجہ آصف نے, جی خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندہ جو افغانستان کے لیے ہیں محمد صادق صاحب, وہ افغانستان پہنچ گئے. تو اٹیکس کہاں رہ گئے افغانستان کے معاملے میں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں نے ہمیشہ آپ سے بات کی, کہا ہے اس پروگرام میں کہ ٹاک فائٹ کا مطلب کیا ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ صرف فائٹ ہی ہو, ہمیشہ ٹاک بھی ہوتی ہے. اچھا, اب یوکرین میں ہو رہی ہے نا لڑائی, جی تو ٹاک بھی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں ٹاک کرو, صرف فائٹ کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا. تو ٹاک تو چلتی رہتی ہے. وہ اسی لیے چلتی ہے کہ اگر ٹاک کامیاب ہو جائے تو فائٹ جو ہے اس کو پھر روک دیا جائے. مگر فائٹ کو اگر روکا جائے تو ٹاک کامیاب نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ جو پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو فائٹنگ کے ذریعے ملتے ہیں, ایک حاوی ہو گیا ایک کمزور ہو گیا, وہ پھر ان کو ملتے نہیں ہیں. تو وہ جو لڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی ٹاکنگ پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے جو لوگ جیت رہے ہوں. تو اس وقت تو رشیا جیت رہا ہے نا وہاں اس وقت, تو اس لیے یوکرین والے جو ہیں وہ تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹاکس. وہ تو کہتے ہیں جنگ کو کنٹینیو کیا جائے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آپ کے ہتھیار بند کر دوں گا, ایمونیشن بند کر دوں گا, انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دوں گا, آپ ٹیبل پہ آئیں بات کریں. اور ادھر جو یورپینز جو ہیں وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی کمزوری کا اظہار ہے اور ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو انہوں نے اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھانے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں, اور اتنا آسان نہیں ہوگا. مگر تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ٹرمپ کی اور پیوٹن کی باتیں چل رہی ہیں, ٹرمپ پیوٹن اور چائنا کی باتیں چل رہی ہیں. مگر رشیا کے ساتھ زیلنسکی کی بات نہیں ابھی چل رہی. وہ بھی آگے چلے گی, آپ دیکھیے گا وہ چلے گی. تو ان کی بات جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب, وہ کیوں نہیں مانی جا رہی؟ 2 ماہ سے انہوں نے ایک پیس پلان دیا ہے اور وہ فورن آفس اور انٹیریئر منسٹری کے پاس اب تک پڑا ہے. یہ تو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں نا, اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں, ابھی ڈونٹ نو. اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مطلب کچھ کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, یہ تو نہیں وہاں جا کے کوئی اور نہ کام خراب کر دیں, کوئی اور وعدے نہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی یہاں کے پی میں تو پوزیشنز بڑی واضح ہو گئی ہیں. گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں اب ان کو رہنے دیں اور لڑائی جھگڑے نہ کریں. دوسرے لوگ ہیں جو طالبان ہیں وہ لڑائی جھگڑے کے وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہماری کہتی ہے لڑائی جھگڑے کرنے پھر لڑنا پڑے گا. تو یہ تو مسئلے بن رہے ہیں نا. گنڈاپور صاحب کے پی کی گورنمنٹ سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ہیلپ کی اسٹیبلشمنٹ کی تو ساری اٹیک جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ پہ آئے گی. جی ابھی تو صرف کچھ مخصوص علاقوں میں ہو رہا ہے نا, اور وہ بھی اٹیک ہو رہی ہے آن پولیس اسٹیشنز یا سیکیورٹی کے لوگوں کے اوپر. سویلین ادارے جو ہیں یا گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر نہیں ہو رہی وہاں. جیسے اے این پی کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا ماضی میں, اس طرح پی ٹی آئی کو نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جا رہا. جس دن گنڈاپور نے ہاتھ بٹایا اسٹیبلشمنٹ کا, اس دن گنڈاپور کے اوپر اٹیک آئے گی اینڈ ہی ول بی اے ٹارگٹ. تو وہ تو نہیں کرے گا. تو اس لیے آئی تھنک دیر آر دیز ایشوز. اسی لیے وہ کہتا ہے میں یہاں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اب وداؤٹ دا پروونشل انڈر دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ پروونشل ہیلپ یا پروونس مانگے ہیلپ تو پھر ملتی ہے نا. تو یہاں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس دن چاہے فوج کہیں بھیج دے, پھر قانون استعمال کرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ وہاں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے یہاں. اسی لیے آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو پی ایم ایل این کے جو اسپوکس مین ہیں جی طلال صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا کے پی. جی انہوں نے کہا کہ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کمیٹی میں. ہاں مگر بات تو ہے نا, آپریشن جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے اندر آپریشنز تو پہلے بھی ہوئے تھے اور اب پھر ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب کو بنانے والی بات ہے. گنڈاپور صاحب نے عمران کو منانا ہے. عمران کے اوکے کے بغیر گنڈاپور ول ناٹ کنسیڈ اینی تھنگ. اڑ جائے گا وہ تو. خان ایک ہی اشارہ کرے گا اور گنڈاپور اڑ جائے گا ایز چیف منسٹر. تو پھر کہاں جائے گا, نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو گنڈاپور کی پوزیشن از ڈیفیکلٹ. اسی لیے وہ یہی چیز رٹ لگی ہوئی ہے کہ مجھے بھیجیں. ارے مجھے بھیجنے کے ساتھ ہونا کچھ نہیں. 1 مہینہ اور مطلب موقع مل جانا بھاگ دوڑ کرنے کا کہ جی میں یہ گیا میں وہ گیا. پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ طالبان کہتے ہیں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ پورے وعدے نہیں کر رہے. مطلب پھر یہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. سولوشن گنڈاپور کے پاس نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ
کے پاس سلوشن نہیں ہے تو گنڈا پور صاحب کے پاس کہاں سے سلوشن آ گئی؟ نہیں آ سکتی. اس لیے آئی تھنک صادق صاحب گئے ہیں وہاں اگین کہ ایکسپلین کرنے کہ دیکھیے جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے ہم بہت جیسے کہتے ہیں نا وی آر ایٹ دا اینڈ آف دا لائن, بس ہو گئی ہماری, اب ہم کیسے روکیں گے ہمارے فوج کو, وہ دے آر ریڈی ٹو کیری آؤٹ اٹیکس. ٹھیک, اور یہ بات بگڑ جائے گی آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, اور یہ پھر جا کے افغانستان کے اندر ایک اور نیا سول وار شروع ہو جائے گا. اس سول وار میں مطلب آپ نہیں بچ سکتے, کسی کا فائدہ نہیں آپ میں سے, آپ نہیں بچ سکتے. ہم تو دور بیٹھے ہیں نا, سول وار تو آپ کے یہاں ہوگی, ہمارے یہاں تو نہیں ہوگی, آپس میں ہوگی. تو پھر اگر ایسے ہوا تو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہے آپ کے یہاں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھائیں. ہم نے پہلے بھی آپ کی ہیلپ کی ہے, ہمیشہ ہم نے آپ لوگوں کی ہیلپ کی, آپ کو پناہ دی, آپ کو سب کچھ کیا. اب کیا ہو گیا کہ آپ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں؟ ہم نے کیا گستاخی کی ہے؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیے, ویل سیٹ اٹ رائٹ. بٹ ایونچولی یور سروائیول جو ہے ڈپینڈز آن اس اینڈ آور سروائیول ڈپینڈز آن یو. تو وی نیڈ ٹو ایکٹ ٹوگیدر. یہ بلوچ جو ہیں یا ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ افغانستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو میک اٹ این آؤٹ پوسٹ آف انڈیا. انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں ہیو ناٹ نتھنگ ٹو ڈو ود افغانستان, ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. آپ کیوں اپنے لانگ ٹرم ایلائی فرینڈ کو آپ ایلینیٹ انٹیگنائز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے آپ کو اس سے؟ ہمیں بتائیں ہم نے آپ کی کب مدد نہیں کی, اور اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے کسی چیز میں وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم امریکہ سے آپ کے پیسے چھڑانے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو ریکگنائز کروا دیتے ہیں, یہ بھائی بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی تو تعاون کریں نا. آپ یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ایک ٹی ٹی پی اور ایک بی ایل اے, ان کو ختم کریں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو ختم کریں. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کی سائڈ لیتے ہیں؟ تو مطلب ہے تو صادق ول سٹ اینڈ ایکسپلین دس اگین. یہ ہوتا یہی ہے کہ ایک بار ایک چیز کو 10 بار کہنا پڑتا ہے, اور لوگ اس وقت سمجھ آتی ہے ان کو جب ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب طالبان کا وہ وقت آ گیا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے ان کا. وہ کیسے؟ اب تو اندر میں پھوٹ پڑ گئی نا. وہ سول وار حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. بالکل وہ ایکٹیو ہو جائے گا. اس میں تو اب یہ تو بات سامنے آ گئی ہے نا کہ وہاں کھل کے اختلافات ہیں. تو پھر اگر حقانی نیٹ ورک جو ہے, جب حقانی نیٹ ورک کہے گا کہ ہمیں بھی پیسے چاہیے. ابھی سراج حقانی نے الزام لگایا ہے طالبان گورنمنٹ کے اوپر کہ میں ہوں انٹیریئر منسٹر, تو مجھے تو آپ فنڈز نہیں دیتے, میری منسٹری کو فنڈز کی ضرورت ہے, آپ مجھے فنڈز نہیں دیتے. اس نے الزام لگا دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف جو گیم ہوتی ہے پاور کی, اس کے اندر فنڈنگ اور پیسہ از ویری امپورٹنٹ. اوکے, سو آئی تھنک پوٹینشلی پاکستان کا جو ایلائی وہاں بنے گا وہ حقانی نیٹ ورک ایلائی بنے گا, اگر ٹی ٹی اے جو ہے وہ نہیں بنتے تو. اور آئی تھنک پاکستان کین پلے اے رول کہ بٹوین اخنزادہ اینڈ حقانی نیٹ ورک, کہ ان کو لڑائی جھگڑے ان کے بند کیے جائیں. رائٹ, مگر وہ یہ کہ پاکستان ہیز ٹو پلے اے رول. ہاں, تو یہ پل پاکستان بن سکتا ہے اگر وہ اس طرح کا کردار پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا پاکستان کے آپشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں. مین وائل زلمے خلیزہ دوبارہ سین ہو رہے ہیں افغانستان میں, تو اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے میسج کیا ہے؟ افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے اور ہمارے نمائندے وہاں پہنچے ہیں. آپ نے بتایا کہ ملاقاتوں میں کیا بات کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے ایک وزٹ تھا زلمے خلیلزاد کا, اور ایک اور ان کے ساتھ ایڈم بولٹ تھے جنہوں نے ایک پرزنر ریلیز کرایا تقریباً 2.5 سال کے عرصے کے بعد اس کی رہائی ممکن ہوئی. اس سے یہ لگتا ہے جیسے امریکہ اب افغانستان کے ساتھ معاملات ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہے انسٹیڈ کہ وہ پاکستان کے تھرو کرے. جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا ویپنز کی واپسی کیسے ہوگی, پھر بگرام ایئر بیس پہ ہم قبضہ دوبارہ کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی, تو ایسے لگ رہا تھا پاکستان ریلیونٹ ہونے جا رہا ہے. اس وزٹ کے بعد تو ایسا نہیں لگ رہا. عائشہ, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ راتوں رات ہو گیا یہ؟ اس کے پیچھے کم از کم 6 ماہ کی ڈپلومیسی ہو رہی ہوگی, اور قطر بیسڈ. کیونکہ زلمے کے تو تعلقات قطر والے ہیں نا, پلیڈ رول ان دی اوریجنل ٹاکس. تو مگر قطر جو ہے, یہ زلمے جو ہے از ناٹ اے ریپبلکن, تو اس لیے اس نے میرا خیال ہے دیکھا کہ اب وہ بات آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ کر رہا تھا نا اس کو ڈیل, تو اس نے سوچا اچھا موقع میں اپنی طرح پہنچ جاؤں ساتھ. تو یہ تو 6 ماہ کی کم از کم نیگوسیشنز کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زلمے جو ہے ہی ریپرزینٹس ڈونلڈ ٹرمپ, ہی ڈزنٹ. وہ نمبر لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ریلیونس پھر سے بڑھ جائے.
اب کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا وہ اپنی پوزیشن بنائے گا ایز انوائے ٹو افغانستان, یا یہ وہ آئی ڈونٹ نو. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہی از کوائٹ ڈیسپریٹ, اور وہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا. پہلے اس نے کوشش کی وہی عمران خان والا اینگل, عمران خان اس نے وہ ابھی پھر ٹویٹ کیا, ہاں, تو مطلب ہے کہ وہ تو لگا رہے گا, بیکاز ان کا یہ خیال ہے کہ جس دن امریکن پالیسی چینج ہوئی تو ہی شوڈ بی ریممبرڈ کہ ہی پلیڈ اے رول ان چینجنگ اٹ. تو وہ تو اس نے تو اب اسٹیکس اپنے بلڈ ان کیے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہے تو ظلمیں کرے گا. مگر ابھی تو امریکنز آر ناٹ انٹرسٹڈ, ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی نہیں ہے ٹو ڈس انگیج ود پاکستان اور ٹو انگیج ان پرٹیکولر مینر ود پاکستان. تو اب یہ افغانستان میں میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ریورز آف ہنی اینڈ پیس ول فلو, ایسی بات نہیں ہے. طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہاں وہ ریلیز ہوں, ریکگنیشن ہو. ان کا تو فارن منسٹر ہی نہیں ہے, اس کو ڈپٹی فارن منسٹر باتیں کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. بٹ یس آئی تھنک طالبان کی کوشش یہی ہوگی کہ جہاں بھی وہ براہ راست کسی ملک کے ساتھ بات کریں ان کو وہ پریفرنس ہوگی کہ پاکستان کو بیچ میں نہ لایا جائے. اور پاکستان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سٹیج پہ اپنے آپ کو اندر گھسے. تو کیا یہ صادق صاحب اس لیے گئے ہیں کہ وہ کہیں امریکہ ڈائریکٹ ہی نہ معاملات کر لے, ہم بھی جا کے؟ میرا خیال ہے صادق صاحب کے بھی یہ ٹرپ یہ تو نہیں ہوتا کہ راتوں رات ٹرپ پلان ہو جاتی, پہلے سے پلان ہوئی ہوگی, کم از کم ایک ہفتہ پہلے سے خط و خطابت ہو رہی ہوگی بائی الیکٹرانک مینس کہ جی میں آ رہا ہوں, میں نے ملنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ کوئنسیڈنس ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی سازش کے تحت وہ پہنچے اور یہ بھی پیچھے پہنچ گئے, ایسے نہیں ہوا. بٹ آئی تھنک یہ اچھا وقت تھا وہاں ہونے کا, کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی گہری یہ موو ہے بٹوین امریکہ اینڈ افغانستان. کیا یہ ون آف ہے یا اس کے پیچھے یا آگے کچھ اور بھی ہے کہ نہیں. اٹس اے گڈ ٹائم فار ہم ٹو بی دیئر. اور ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں وہاں, از ویری نالجبل, بڑا زبردست ڈپلومیٹ ہے. اور جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں اور اپنا کوئی بندہ لے آتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس انہیں کے پاس جاتے ہیں. 3rd or 4th ٹائم ان کو بنایا گیا ہے اسپیشل انوائے, اینڈ ہی از ویری نالجبل. ملاقاتیں تو اچھی ہو رہی ہیں ان کے وہاں فارن منسٹر, افغان فارن منسٹر سے بھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں ان کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں وزٹ کے. افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کی ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کرتا رہے, مولانا بھی کرتے رہے, لیکن مولانا بھی ابھی ریلیونٹ ہو چکے ہیں. اور ایک اور پولیٹیشین جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اثاثہ ہوں گے مستقبل میں, وہ ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کبھی کبھار ہی بات کرتے ہیں, لیکن اب انہوں نے بات کی ہے بلوچستان کے ایشو کے اوپر, خصوصاً یہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد وہ دکھ محسوس کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے لیے کچھ کریں, اور وہ وزٹ بھی کرنے والے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل جمہوری طریقے سے ہی ممکن ہے. کیا جمہوری طریقہ آزمایا نہیں کیا آج تک؟ نہیں, جس کو یہ جمہوری طریقہ کہتے ہیں اسی کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں. جمہوریت تو یہاں کبھی ہوئی نہیں. یہ ساری جو کویسچن ہے نا نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن کا, اسے لٹریچر میں کہا جاتا ہے دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور ہر جگہ یہی ہم کشمیر کے بارے میں بھی کہتے ہیں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو ملنی چاہیے. حق خود ارادیت. حق خود ارادیت. یہ حق خود ارادیت جو ہے نا, یہ اٹس اے ڈیموکریٹک ریکوائرمنٹ ان کانسٹیٹیوشنس. اچھا. مگر اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے اس میں سیسیشن بھی انکلوڈیڈ ہے, علیحدگی پسند تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے تحت چلتی ہیں. وہ کہتی نہیں, وہ چل سکتی ہیں. ہاں, وہ کہتی ہیں جی یہ ہمارا حق ہے. دوسری جو چیز جو آٹونومی کی بات کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں, پروونشل رائٹس, خود مختاری. تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. میاں صاحب کا یہ مطلب ہے کہ میرا خیال ہے جو اشارہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کام سارے خراب ہوئے ہیں جب سے کچھ مداخلت نان ڈیموکریٹک فورسز میننگ نان پولیٹیکل فورسز کی مداخلت ہوئی ہے. 3 دفعہ 10 سال مارشل لاء رہا ہے اس ملک میں, اور جب بھی مارشل لاء رہا ہے یا ڈائریکٹ گورننس ہوئی ہے تو اس وقت ایشوز بنے. ایوب خان کے زمانے میں ریبیلین ہوئی بیکاز انہوں نے کوئی اس قسم کے قدم اٹھائے جس کے ساتھ اعتماد ختم ہوا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اسی کے ساتھ مشرف کے زمانے میں بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملے جو ہیں دے بیسٹ سارٹیڈ آؤٹ بائی پولیٹیشینس. پولیٹیشین سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جمہوری راستہ. اچھا. تو یہ ان کا کہنا ہے, اس سے زیادہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے. بیکاز ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں بلوچستان میں
پولیٹیشین تو نہیں چلا رہے نا. ٹھیک ہے چلے, لیکن اب نواز شریف صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں. مگر یہ میں سو دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال ہے ان کو سوال پوچھا گیا. جی, انہوں نے کو کہا گیا یہ نہیں کہ انہوں نے خود کو بیان دیا, سوال پوچھا گیا کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو جب اس قسم کا سوال ہو تو آگے سے بندہ کی کہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, من نہیں پتا کی ہو رہا ہے. تو بندہ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے, بڑا افسوس ہوا ہے, ہاں میں جاؤں گا, میں دیکھتا ہوں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے اس کی. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہونی چاہیے. میاں صاحب کو خود تو نہیں کر سکتے, میرا خیال ہے یہ پروپوزل جانی چاہیے کہ میاں صاحب کوئٹہ جائیں اور وہاں جا کے کچھ دکھتی ہوئی رگوں کو ہاتھ رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں پہلا قدم, ابھی میں نے سنا ہے کہ بارون بلوچ صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کی جائے اور ان کو سمجھا جائے اب کہ شی از دا ریپرزینٹیو آف دا اپوزیشن ان بلوچستان. ان کو یہ اہمیت دی جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھایا جائے اور شاید بات کو آگے بڑھایا جائے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی, انسرجنس کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی. آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ. فورس استعمال ہی وہاں ہوتی ہے جہاں بات چیت ناکام ہو جائے, اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ بات چیت ہوتی ہے نا جب آپ تھوڑی نرمی دکھاتے ہیں, جب سختی کرتے ہیں تو پھر بات چیت کیا ہوتی ہے, بگڑ جاتی ہے. پھر ان معاملات کا ادراک کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. وہ سیاستدان بہتر کرتے ہیں, نیگوشیٹ اچھا کرتے ہیں اور معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے, ایک سیاستدان کی خاصیت. اچھا سر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا عید کے بعد تحریک شروع کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف ابھی تک پریشر ایکسرٹ کرنے کے تقریباً سارے آپشنز ایکسپلور کر چکی ہے, آزما چکی ہے, اور وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. سول نافرمانی ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا. اب کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں اور معتبر ذرائع سے آ رہی ہیں, معتبر صحافی دے رہے ہیں, کل آپ نے ان کا تذکرہ بھی کیا, انصار عباسی صاحب. وہ سٹوریز پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کی اور اس میں بھی سورسز کو کوٹ کیا, اور اب بھی سورسز کوٹ کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مختلف آپشنز پر بات کر رہی ہے, جس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ جو اتحادی لیڈرز ہیں وہ جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں کہ تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں اس اٹیک کو جو وہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, تاکہ کسی نہ کسی طرح سپیس ڈھونڈی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اسپیشلی جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس میں میوچول گراؤنڈ تلاش کیا جا سکتا ہے. جب آپ آن بورڈ آئیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ ٹیررزم کے ایشو پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں, آپ کو ایکسکیوز مل جائے گا کہ آپ تو اس معاملے پر ساتھ ہوئے. یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہاں دعویٰ کیا گیا کہ ایک یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ جو دو رہنما ہے اتحادی, انہوں نے تو انکار کر دیا کہ عمران خان صاحب سے جا کے یہ بات نہیں کر سکتے. تو فرض کریں اگر پی ٹی آئی یہ آپشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اور ٹون ڈاؤن کرنے کی ریکویسٹ عمران خان صاحب سے جا کر کرتی ہے, تو وہ آمادہ ہوں گے؟ میرا خیال ہے وہ پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا. مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ خان ان کو کیا کہتا ہے, مگر ہمیں جو بات اب سمجھ آتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہمشیرہ جو ہے ان کی, علیمہ خان صاحبہ آ کے جو پھر بات کرتی ہیں وہ تو بڑی ہارڈ لائن کہ خان یہ کہہ رہا ہے, خان یہ کہہ رہا ہے. اب ان کی بات پہ یقین کرنا پڑتا ہے. اب پہلے تو زیادہ لوگ ملتے تھے ان کو, اب تو ویسے پابندیاں لگ گئی ہیں, زیادہ لوگ ملنے کے لیے اجازت ہی نہیں مل رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو خیال ہے کہ عمران خان کوئی بات ہی نہیں کرے گا اس چیز کے اوپر. کس چیز کے اوپر؟ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے نا اس کو کہنے کے لیے کہ جی آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھو, آپ کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی اگریسو قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اس کو ذرا ٹھنڈا کریں, ہمیں موقع دیں کہ ہم کوئی تھوڑی بہت بات چیت چلائیں, آگے بڑھیں, آپ کے لیے کوئی اسپیس نکالیں. تو میرا خیال ہے خان کہے گا کہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. خان ڈینائی کر دے گا کہ اس کا کوئی کنٹرول ہے ان یوٹیوبرز کے اوپر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر جو یہ کام کر رہے ہیں. بیکاز خان اگر اس کو ڈینائی نہیں کرتا تو خان کے اوپر بہت سیریس سنجیدہ قسم کے الزام لگ سکتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جیل سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور نئے کیسز بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آفیشلی تو عمران خان نہیں مانے گا اس بات کو, کہے گا میرا تو رول ہی کوئی نہیں. دوسرا وہ یہ کہے گا کہ آپ بات کریں, آپ کو کس نے روکا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے, گورنمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے, تو وہ اس قسم کی باتیں چلیں گی. اور یہ پھر کریں گے کیا, یہ آئیں گے بات کریں گے اور پھر کوئی ٹویٹ ایسی آ جائے گی
یا خان کی طرف سے آن بہاف آف خان، جو کہ پھر مسئلہ بن جائے گا. یہی ایک پیٹرن چل رہا ہے ابھی تک جی. اور میرا خیال ہے یہ اتنی جلدی یہ پیٹرن ختم نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی تک اپنی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا. کیا سوچا ہے تبدیل کرنے کا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے وہ ڈھٹا ہوا ہے کہ نہیں میں نے یہی پالیسی رکھنی ہے، اٹیک کرنا. مذاکرات کسی قسم کے حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. کیونکہ جب بھی یہ بات آتی ہے تو آگے سے کیا بات آتی ہے؟ ابھی رانا ثناءاللہ نے پھر وہ بات دہرا دی کہ جی میں 9 مئی پہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے یہ کہنا کہ ہاں ہم نے کروایا ہے. جی. معافی تو وہی مانگتے نا جنہوں نے کچھ کیا ہو. تو جنہوں نے کیا ہی کچھ نہ ہو تو وہ معافی کہاں سے مانگیں گے؟ تو خان صاحب کا تو موقف یہی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا وہ یا آپ نے خود کروایا گیا. فالس فلیگ کہتے ہیں وہ اس کو. فالس فلیگ. تو یہ خان صاحب کیسے اس بات کو مانے؟ سارا بیانیہ ہی جو ہے حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا وہ یہی ہے، سارا بیانیہ یہی. اور اگر اس کو خان صاحب چھوڑ دیتے ہیں تو اور ادھر گارنٹی کوئی نہیں نا، ایک طرف یہ تسلیم کر لے کہ ہاں جی معافی مانگتے ہیں تو آگے سے وہ کہیں گے آپ نے اس طریقے سے معافی نہیں مانگی، اس طریقے سے، اور پھر یہ کہ آپ تو گلٹی ہیں، ریاست پہ حملہ کیا تھا. ہاں تو پھر اور ایک نیا بیانیہ شروع ہو جائے گا، ایک نیا ڈائلاگ شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان یہ بات مان جائے، اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ وہ نہیں مانے گا، اس لیے یہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں. The government is not interested in talking to Imran Khan. The establishment is not interested in talking to Imran Khan. They don't trust Imran Khan. And Imran Khan wants to talk to the establishment, okay, but the establishment is not ready to talk to him. خان نے تو بہت دفعہ کہا ہے نا کہ ہم تو انہی سے بات کریں گے جو پاور والے لوگ ہیں. کہا ہے نا، ہم گورنمنٹ سے کیوں بات کریں؟ ہم نے بات کرنی ہے تو جو ریئل پاور ویلڈرز ہیں ان کے سے بات کریں گے. یہ خان نے بہت دفعہ کہا ہے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے خان سے بات کرنے کے لیے، بیکاز پتہ ہے ان کو کہ خان نے آگے سے کیا کہنا ہے. اگر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کے براہ راست رابطہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کیس خان کے خلاف کمزور ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا، وہ کہیں گے لو جی خان صحیح سی، خان کا کیس اسٹرانگ ہے، اس لیے یہ کمزوری کا اظہار ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ پھنس گئے نے تو ہن دے آر ٹاکنگ، اس لیے دے ول ناٹ ٹاک. تو مائی سینس از کہ یہ جو سارے خان صاحب کے جو لوگ ہیں جو باہر پھر رہے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے، بیرسٹر صاحب ہو گئے اور بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیس کریٹ کی جائے، مگر وہ اسپیس کریٹ نہیں ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر خان فیصلہ کرے کہ اس نے اسپیس کریٹ کرنی ہے تو کم از کم 1 سال لگ جائے گا اسپیس کریٹ کرنے میں. کیونکہ 1 سال کے دوران مانیٹرنگ ہوگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا تعاون کر رہے ہیں، کس ایشو کے اوپر آپ ابھی بھی جھگڑے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کیا آپ کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کل کو آپ پھر یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے. بس جب بھی یہ بات آگے چلتی ہے خان پھر یو ٹرن لے لیتا ہے. تو یہ اس قسم کے مسئلے چل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بڑے واضح ہے، اسٹریٹ فارورڈ سی پوزیشن کہ یو نو آپ جو آپ جس طریقے سے آپ ٹیک آن کیا ہوا ہے آپ نے یہ ختم کرے اس چیز کو اور پارلیمنٹ میں واپس آئے. تو خان تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ تو مانتا ہی نہیں پارلیمنٹ کو. تو اس لیے آئی تھنک خان ہیز ٹو ہیو اے میجر چینج ان پالیسی. اور وہ کون کرائے گا، یا میں سمجھتا ہوں سوائے بشرا بی بی کے اور کوئی نہیں کروا سکتا. اچھا، لیکن میرا پرانا موقف ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک ہی چابی ہے خان صاحب کو کے دروازے کھولنے کی، وہ ہے بشرا بی بی. اب کیسے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ پہلے کوشش ہوئی تھی اس کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے، مگر پھر وہ جو 24 نومبر 26 نومبر وہ جو دھرنا تھا اس کے لیے وہاں جا کے گڑبڑ ہو گئی. میرا خیال ہے کہ پلان یہی تھا کہ بشرا بی بی اس سے پہلے ہی گڈھا پور صاحب کے ساتھ باہر آ جائیں گی، نکل جائیں گی، مگر پھر میرا خیال جذبے کے اندر وہ بات کو آگے لے گئی اور وہاں جا کے پھر گڑبڑ ہو گئی، فائرنگ بھی ہوئی اور جو کچھ ہوا. بالکل. تو اس کے بعد پھر سارا کچھ بگڑ گیا. تو آئی تھنک دیٹس واٹ ہیپنڈ. اوکے، تو یہ اس سچویشن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سپیس اگر حاصل کرنے میں وقت لگا تو وہ 1 سال کا لگے گا، کیا کرنٹلی عمران خان صاحب کی پالیسیز یا سیاست انہیں ارریلیونٹ کر چکی ہے، یا گورنمنٹ کی انہیں ارریلیونٹ کرنے کی کوششیں آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ ٹویٹر اس طرح سے گولے نہیں اگل رہا، پھر انہیں اجلاس میں نہیں بلایا جاتا، پھر لوگوں سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دی جاتی، تو ارریلیونٹ ہو رہے ہیں؟ ارریلیونٹ نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا ایک پہلا تو یہ ہے نا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈائریکٹ اٹیکس آتی ہیں آرمی چیف کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ،
وہ تو بند ہونی پڑیں گی. سب سے پہلا قدم خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو یہ لینا پڑے گا. یہ کہنا کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم تو نہیں چاہتے, یہ جی آئی ٹی میں جا کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں والنٹیئرز وہ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ ہی کے کنٹرول میں. اچھا بائی دا وے ان کے لوگوں کو بھی پتا کہ خان صاحب کے کنٹرول میں بہت حد تک, کچھ حد تک نہیں بھی ہے, مگر جو لوگ ان کے پوائنٹ پرسنز ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا. ان کو اگر روک دیا جائے اور تین ایک مہینے 4 مہینے کوئی کسی قسم کی پرووکیشن نہ ہو, اور یہ سارا جو معاملہ یہاں تک چڑھا ہوا ہے اس وقت, وہ پانی ابل رہا ہے, اس کو ذرا گرایا جائے نا نیچے, تاکہ یہ جب گرے گا تو اسپیس بنتی ہے, اس سے پہلے اسپیس نہیں بنے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اچھا جی ہم نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے 10 دن کوئی بات نہیں کی اور 11ویں دن اڑا کے رکھ دیا پھر. تو دیٹ اسپوائلز دی انٹائر پروسیس. اس لیے میں نے کہا سال لگے گا. کیوں؟ کہ یہ ایک اعتماد بلڈ کرنا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس پہ پھر بیٹھتے بھی ہیں, اس کو اپ ہولڈ بھی کرتے ہیں. بیکاز ایز آئی سیڈ پریشر جو ہے وہ خان صاحب کی پارٹی کا ہے کہ ہمارے بندے کو ریلیز کیا جائے, ہمیں اسپیس ملنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے, کوئی گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا. وہ جو یہ طالبان اور یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, آگے بھی ہوتا رہے گا, اس کے ساتھ گورنمنٹ نہیں ڈی اسٹیبلائز ہوتی. اور ہمارے پروگرام IMF کا پروگرام بھی چل رہا ہے, باقی سب کچھ چل رہا ہے, آنا جانا بھی ہو رہا ہے, فورن وزٹرز بھی آ رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, کبھی چین جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ تلوار وہ بھی جو تلوار لڑ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیا ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے. جو پریشر ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہیں ہم نے کنٹرول کر لیا, یا کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو ریپریشن ہو رہی ہے, لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, یہ کر لیا جاتا ہے, تو وہ بھی مینیج کر رہے ہیں نا. تو اگر تو ان کے وہ نہ مینیج کر سکے کسی اسٹیج پہ پھر پریشر پڑے گا ان کے اوپر, مگر ابھی تک تو وہ مینیج کر رہے ہیں. رائٹ. تو مینیج کرنے کی جو کوشش ہے, عمران خان صاحب کو مینیج کرنے کی جس کوشش کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ بشرا بی بی کے ذریعے ہو سکتی ہے, ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے کوشش کی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی یا منانے کی یا لانے کی آگے. اس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہے, اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہے, اور اب یہ اتحادیوں کے ذریعے ایفرٹ ہو رہی ہے. اور بیرسٹر گوہر اتحادیوں سے یہ ریکویسٹ کریں, اس کا یہ مطلب بیرسٹر گوہر خود نہیں یہ کر پائے یا باقی لیڈرشپ نہیں کر پائی. کیا اتحادیوں کی یا پارٹی لیڈرشپ کی ناکامی کے بعد, عمران خان صاحب کو سمجھانے کی ناکامی کے بعد مائنس عمران خان ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کوشش کی, فارغ ہو گئے. ہاں, خان نے فارغ کیا. جی وہ بالکل جنید اکبر صاحب کو لے آئے. بیرسٹر صاحب نے کوشش کی, وہ بھی فارغ ہو گئے. ہاں بالکل ہو گئے. حلیمہ خان بولتی ہے. بیرسٹر صاحب بیچارے بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے تو یہ بات کی تھی, میری بات نہیں کسی نے مانی. شریف آدمی ہیں, جو بات ہے کر دیتے ہیں. اب اتحادیوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی ان کا انکار ہو رہا ہے. وہ مسئلہ وہی ہے خان صاحب کا, مسئلہ ادھر نہیں ہے, مسئلہ ادھر ہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جاؤں گے تو اس سے بات نہیں ماننی, یا اس سے اور آگے سے کوئی ڈرامہ کر دینا ہے, یا کچھ ہمیں کہے گا, ہم آ کے یہاں تسلیاں دیں گے, پیچھے سے کچھ اور ہو جائے گا. یہ پرابلم بنا ہوا ہے خان کا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے, اسی کے اوپر کام کیا جائے, اسی کے ساتھ بات چیت کی جائے, اسی کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں. چابی صرف بشرا بی بی کے پاس. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے, وہ تو مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ وہ تو پارٹی میں نمبر 2 تھے, تو اب تو نمبر 10 بھی نظر نہیں آ رہے ہمیں. اور مجھے نہیں ایک بات کی سمجھ آتی, آنی چاہیے مگر آتی نہیں ہے, کہ بھئی ان کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے. وہ تو آپ کے کام کے آدمی ہیں, وہ تو اگر کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو وہ یہی کر سکتے ہیں, خان کو سمجھانے کا. تو ان کو آپ نے جیل میں رکھ کے کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو باہر آنے دیں, ان کے ساتھ بات کریں کہ بھئی آپ کوئی بات آگے بڑھائیں, کیونکہ وہ تو بڑا سینٹر آف دا روڈر ہے نا. وہ تو انقلابی شخص نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی فیملی اور ان کے ہمیشہ رہا ہے. بالکل. تو اب وہ پھنسے ہوئے خان صاحب کے ساتھ. اب مگر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی تو ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتی. ہاں, کہیں تذکرہ نہیں آتا قربانیوں میں, اور وہ بیچارے بولتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں آگے, تو مگر کوئی کرتا نہیں ان سے. تو ان کو جیل سے نکالیں یار, ان کو چھوڑیں, لیٹ ہم کم آؤٹ, لیٹ ہم ٹرائی اینڈ گیٹ بیک انٹو دا پارٹی ہائرارکی. وہ پازیٹیو رول ہی ادا کریں گے, نیگیٹو نہیں کریں گے وہ. جیسے پرویز الہی صاحب ایک طرح سے رہا ہوئے اور اس کے بعد وہ خاموش ہیں, گوشہ نشین ہیں, تو کبھی نہ کبھی کام آ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. ہاں, مگر وہ پرویز کے مسئلے بہت سے ہیں نا, اسی لیے میرا خیال ہے وہ خاموش ہیں. ان کا پی ٹی آئی میں کوئی لین دین نہیں ہے,
وہ باہر سے آئے تھے, باہر ہی رہ گئے. پی ٹی آئی والے ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی والے تو ان کو گالیاں دیتے تھے. وہ تو پی ٹی آئی میں کوئی سپورٹ میں نکلے جبکہ باجوہ صاحب کی چھٹی ہوگی اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. تو اس لیے پھر انہوں نے سوچا کہ میں پی ٹی آئی کے قریب رہوں, باقی تو کہیں اور میں جا نہیں سکتا. تو اس لیے وہ اس وقت جس سے کہتے ہیں نا کہ چلا ہوا کارتوس ہے. قریشی صاحب کو ذرا نکالیں باہر, ان سے بات چیت کریں, کوئی کام شام لیں ان سے, سمجھائیں ان کو, وہ آگے جا کے سمجھائیں. اس وقت تو پارٹی جو باہر ہے بڑی کمزور ہے. اس کو کوئی تھوڑی بہت اگر وہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ پارٹی, تو پھر اس کے بعد اس پارٹی کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے مائنس عمران خان کی صورت میں پلس شاہ محمود قریشی ہو سکتا ہے. ہاں, مگر مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا. یہ پارٹی ہی عمران خان ہے. دیر از نو پارٹی وداؤٹ عمران خان. Okay, there is no number 2, there is no number 3, there is only Imran Khan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But there was no party without Nawaz Sharif as well. Ab Shehbaz Sharif is working, Maryam Nawaz is working. But the party was Nawaz Sharif. نواز شریف اسی لیے واپس آئے لندن سے, اسی لیے انہوں نے آ کے پارٹی کو لیڈ کیا. مگر یہ ہمیشہ یہی تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کیونکہ ان کے پرابلمز رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ان کو استعمال کیا گیا تھا ٹو ٹرائی اینڈ ون دس الیکشن. خیر وہ جس حد تک کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے سب کو معلوم ہی ہے. مگر باری اب تھی شہباز شریف صاحب کی. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اوپر نواز شریف صاحب ہو نیچے مریم ہو. یہ تو چلنا نہیں تھا نا. یہ تو فارمولا جتنی بھی چاہت تھی اس کی فیملی کے اندر وہ ہو نہیں سکتی تھی کہ اتنے پیو تو تھلے تھی, وہ تو شور پڑ جانا تھا. تو اور اس لیے پھر یہ کمپرومائز ہوئی کہ اتنے پرا تھے تھلے تھی. ٹھیک, مرکز اور صوبہ. تو میاں صاحب نے تو قربانی دی ہے. جی اچھا اسد صاحب, اس سچویشن میں جب پی ٹی آئی کے لیے بہت سے ایفس اینڈ بٹس ہیں, کیا عید کے بعد پی ٹی آئی تحریک چلانے کے قابل ہوگی؟ کیونکہ مولانا کی طرف سے بھی کوئی گرین سگنل نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوگی. اب کوئی صورتحال بدلے گی نہیں. آپ کا خیال ہے روزے رکھنے کے بعد سب تبدیل ہو جائے گا؟ یعنی انہوں نے خود اشارے دیے ہیں کہ عید کے بعد تحریک شروع کریں گے. اتحادی اور بورڈ آ جائیں گے. پہلے ہی فیل ہوگی ہے تو اب اور کہاں. اب تو گرمیاں آ رہی ہیں, تحریکیں گرمیوں میں بھی نہیں چلتی, تحریکیں سردیوں میں چلتی ہیں. آپ تاریخ پڑھ لیں پاکستان. بالکل, اکتوبر کے بعد شروع ہوتا ہے موسم بدلنا اور تحریکیں زور پکڑنا. مارچ تک ہوتا ہے, مارچ اپریل تک. اس کے بعد یہ بھی بڑا اچھا اشارہ دیا آپ نے, سیزنل تحریکیں ہوتی ہیں. جیلیں بھی کاٹنا گرمیوں میں بڑا مشکل ہے, لیڈ کرنا لوگوں کو بڑا مشکل ہے, اور پھر بارشیں ہوتی ہیں, پھر حبس ہوتی ہے. اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تحریک چلانا ہمارے ہاں. مئی, جون, جولائی, اگست ویری ڈیفیکلٹ. ہاں لیکن مارشل لا لگ جاتے ہیں جولائی میں. چلیں ہاں مارشل لا تو لگتا ہے نا, کیونکہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا مارشل لا لگانے کا, کیونکہ اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوتا نا, کھڑا نہیں ہو سکتا گرمی میں, شکر دوپہر میں. سہیب انگلینڈ سے سیٹھی صاحب سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تقریباً 2 سال سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ایک جنگ کا سا سما ہے, اور نہ خان صاحب پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ. اس جنگ کا اختتام آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب تسلیم کر لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ ڈیل کر لیں گے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب کو سیاست سے باہر رکھنا امپاسبل ہے اور وہ پیچھے ہٹیں گے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آپ کافی ساری باتیں نہیں کہہ پاتے اور بہت سارے سوالات ہوتے ہیں آپ کے سننے والوں کے جن کا جواب آپ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دے پاتے. تو آپ اپنا ایک الگ یوٹیوب چینل کیوں نہیں بنا لیتے کہ جس میں وہ سب باتیں جو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کہہ پاتے وہاں پر کہتے ہیں؟ تسی چاہتے ہو کہ میں یوٹیوب تے آ کے وہ گلاں کراں جڑیاں میں ایتھے نہیں کر سکتا, تو وہ بھی بند ہو جائے گی. ماحول ایسا ہے کہ کھل کے بات بڑا مشکل ہے کرنا. ٹینشنز کافی ہے ہر جگہ پہ, اور ٹالرنس بہت کم ہوئی ہوئی ہے ہر جگہ پہ سب سیاسی جماعتوں میں. آئی تھنک تھوڑا سا طریقے سے اب چلنا پڑے گا. تو قانون سازی بھی اتنی ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی بات بھی ادھر ادھر کی ہو جائے تو کسی کو پسند نہ آئے, خواہ وہ گورنمنٹ میں ہو یا باہر ہو, وہ کر دیتے ہیں گڑبڑ. تو یہ تو سروائیول موڈ میں ہے اس وقت. تو باقی بات یہ ہوئی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ, دیکھیے بات اس وقت بات آگے بڑھتی ہے جب ایک کمزور پڑ جائے اور ایک حاوی ہو جائے. اگر دونوں کمزور نہ پڑیں تو پھر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو یہ جو اب خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کسی طریقے کے ساتھ وہ حاوی ہو جائیں, مگر وہ نہیں ہو سکے. اور ان کی پارٹی بھی ایک پارٹی کی طور پہ نہیں چلتی. اتنی ڈویژنز ہیں ان کے اندر, ان کا اپنے گھر میں اتنی ڈویژنز ہیں کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہوئی ہے اس وقت. اور پھر جیسے دن گزرتے ہیں
لوگ بھی تھک جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ باہر میں جب دیکھتا ہوں ملتا ہوں لوگوں کو تو پہلے غصہ تھا, پھر تھوڑی سی فرسٹریشن ہوئی خان صاحب کے سپورٹرز میں, پھر تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ یار کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی فیل ہو گیا, وہ بھی فیل ہو گیا. اب وہ سٹیج آئی ہوئی ہے کہ وہ تھوڑے سے انڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں. مطلب وہ انڈیفرنس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اس کا مطلب ہے کوئی تنظیم کوئی تحریک نہیں چل سکتی اس قسم کے ماحول میں, کوئی نہیں باہر نکلے گا. اور خان صاحب نے پھر یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ عید کے بعد میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. دے ول آل فیل. تو اس قسم کے ماحول میں جو بیلنس ہے وہ ٹلٹ ہو رہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں, اور وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو مہنگائی ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے, کچھ مریم نواز کے اچھے کچھ اقدامات ہیں ان کی بھی اثر پڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر, چھوٹے وہ چیزیں کر رہی ہیں. پنجاب کے اندر نیوٹرلائزیشن ہو رہی ہے. اسی طریقے کے ساتھ نون پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنز ہیں وہ بھی مایوس کر رہی ہیں لوگوں کو, یار ہے کہ یہ گنڈا پور کی کر رہا ہے, ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں, وہ ایسا ہی بندہ ہے, وہ فلانے دا. تو یہ ساری وجہ سے آئی تھنک عمران خان کی جو تحریک ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ خان صاحب بیٹھ کے اس چیز کو ریویو کریں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب خان صاحب جب تک اپنی جو پوزیشن ہے, اپنی اسٹرینتھ ہے یا ویکنیس ہے اس کو اسیس نہیں کریں گے اور آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کریں گے فرام سم ادر روٹ, تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی اور وہ رہیں گے جیل میں. اب دیکھیے نا, آپ کے ساتھ تاریخ کے تو سبق آپ کے ساتھ ہے. جب بے نظیر کو نکالا جاتا تھا اور میاں صاحب کو لایا جاتا تھا تو بے نظیر اپنی کمزوری کو اپنی مضبوطی بناتی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سوری کر کے بچ پڑ جاتے سن. جب وہ بے نظیر کو نکالا جاتا تھا میاں صاحب یہی کرتے تھے, سوری لڑائی جھگڑے بند کر کے پہنچ جاتے تھے. تو پھر وہ استعمال کرتے تھے. اب خان صاحب کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی سوری کر کے کوئی راستہ نکالیں اپنے لیے, اور جب یہ راستے نکل آئیں گے تو پاور مل جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہی سب کا یہی روٹ رہا ہے. پر خان صاحب ڈٹے ہوئے کہ نہیں, اب پتہ نہیں کس اصول پہ وہ ڈٹے ہوئے. جو لوگ ان کے اصولوں کی بات مانتے تھے یا سمجھتے تھے وہ خود مایوس ہو رہے ہیں ہم کہ یار انہیں بھی اصول کی گل ہے. بیکاز لوگ اپنے کام کروانا چاہتے ہیں, وہ ایم این ایز ایم پی ایس سے کام کروانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتیں ان کی پارٹی کی حکومتیں ہوں پروونسز کے اندر, ان کے کام ہوں. پی ٹی آئی کے تو کوئی کام نہیں ہو رہے, جو جہاں حکومت بھی ہے وہاں بھی لائن پٹی ہوئی ہے ان کی, وہاں بھی کرپشن شروع ہو گئی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو اپنا موقف چینج نہیں کرے گی. ان کو تو لگ ایسے رہا کہ اب تو سیٹ ہے. عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ اب راستہ کیا اختیار کرنا ہے. اور میری ایک ہی ایڈوائس رہی ہے کہ یار آپ فکر نہ کریں, آپ نے خود کہا ہوا ہے کہ یو ٹرن لینا ایک سیاست کا ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا یو ٹرن لینے میں. لوگ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں جب ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک آدھ یو ٹرن پھر مار دیں, اوپن کریں اپنے ڈورز ود دی اسٹیبلشمنٹ. جہاں کوئی باتیں کرنی ہے شروع کریں یا کروائیں, کچھ تھوڑی بہت کنسیشنز کریں تاکہ یار کوئی تھوڑی بہت آپ کے اوپر پریشر کم ہو. پریشر کم ہوگا, آپ کسی طریقے سے باہر نکلیں گے اور پھر آپ جا کے بات آگے بڑھائیں گے. آپ کو ایک نئی الیکشن چاہیے. جیل میں بیٹھ کے الیکشن نہیں ملے گی آپ کو. الیکشن ملے گی جب پارلیمنٹ میں جائیں گے آپ, پھر آپ کو الیکشن ملے گی. ابھی تو آپ کی آواز ہی کوئی نہیں سن رہا, اور جو تھوڑی بہت سنائی دے رہی تھی وہ بھی بند کر دی انہوں نے. تو اس لیے آئی تھنک پی ٹی آئی نیڈس ٹو ریویو اٹس پالیسیز. اور یہ اچھی خبر تھی کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تسی جا کے خان صاحب کو سمجھاؤ. مگر میرا نہیں خیال خان صاحب ان کی بات مانیں گے. اگر مانیں گے تو بشرا بی بی کی بات مانیں گے. بشرا بی بی کو منانے کی بات ضروری ہے. آئی تھنک پہلی کوشش کی گئی ہے, پھر کرنی چاہیے. باقی ٹھیک ہے, جتنی بھی پریشر خان صاحب کے اوپر پڑے فرام پارٹی اور ان لوگوں کی طرف سے جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وڈ بی بیٹر. بٹ اگر آپ کے سوال کا جواب یہ دینا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ شارٹ ٹرم کے اندر کوئی بریک تھرو کا امکان ہے. اس کے علاوہ اعجاز فاروق صاحب فیصل آباد سے, فراز مظفر لاس اینجلس سے, اور احمد کے پی سے, عامر احمد ٹورنٹو سے, ساجد ملک سعودی عرب سے, حارث اظہر ملتان سے, نعمان دبئی سے, علی کراچی سے, طارق ندیم سعودی عرب سے. آپ کے سوال بھی شامل کریں گے, لیکن آنے والے پروگرامز میں آپ کا احتجاج ہم نے نوٹ کر لیا ہے, اور آئندہ کے شو میں ہم کوشش کریں گے کہ پورا شو آپ کے سوالوں پر مبنی ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.